GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہ یہ کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبے کا دیدار کرے، ایک مرتبہ مکہ مدینہ میں حاضری ہو، لیکن استطاعت نہیں ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے۔ لیکن ڈائمنڈ شوگر ایجنسی اورنگ آباد نے ایک منفرد قدم اٹھایا ہے، ایک اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم میں شامل ہونے کے لیے 10 کلو شکر خریدیں اور اپنا نام اس میں شامل کر لیں اور انعام میں عمرے کا مقدس سفر جیتنے کا موقع پائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر ڈائمنڈ شوگر ایجنسی اورنگ آباد کے نمبرات ہے، اس پر آپ کال کر کے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ایک مضمون حالات سے متعلق بہت اہم دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم کا نظروں سے گزرا، سوچا کہ آج اسی مضمون پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ملک کے جو تشویشناک حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہر شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شعائر کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی فسادات ہوتے تھے، کچھ دکانیں جل جاتی تھی، کچھ مکانات میں آگ لگ جاتی تھی، کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ زخم مندمل ہو جاتے تھے، لیکن اب شرعی احکام اور شعائر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامی حجاب پر، نماز جمعہ کھلے میں ادا کرنے پر اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہے۔ نیز اس طرح کے کئی ایک مسائل جن کا اسلامی تشخص سے تعلق ہے برابر اٹھائے جا رہے ہیں اور ماحول کو زیادہ سے زیادہ زہریلا اور گندا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں دا کشمیر فائل نام سے کشمیری پنڈتوں سے متعلق ایک فلم بنائی گئی اور پورے ملک میں دکھائی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے دلوں میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو، وہ اشتعال میں آئیں اور انتقامی کارروائی کے لیے انہیں ابھارا جائے۔ ناموافق حالات مسلسل آ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کا علم و ادراک نہیں، سب جانتے ہیں مگر اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ دانشور کہلاتے ہیں یا اپنے کو فکرمند ظاہر کرتے ہیں، وہ سوائے قائدین کو کوسنے اور سوشل میڈیا پر زبانی جمع خرچ کر کے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ عام مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ بات کسی کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ آج میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں 3 کام ہیں جو اس وقت ہمارے کرنے کے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر اپنے اہل خانہ و متعلقین سے، پھر اہل محلہ و اہل شہر سے اور پورے ملک کے لوگوں سے جہاں تک یہ آواز پہنچ سکتی ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اعمال و اخلاق کو درست کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم کمزور مت پڑو اور رنجیدہ مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطیہ کہ تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان تمہارے اندر مضبوط ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہو تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی اور سر بلندی ملے گی۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کا جو اعلان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، جو ضابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کمزور نہ پڑیں، بزدل نہ بنیں، دل کے اندر ایمانی قوت پیدا کریں۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے اور وقت مقررہ پر آنی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا استحضار رکھیں۔ موت کا ایک دن متعین ہے۔ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے یہ بات شامل ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اپنی عمر متعین کروا کے آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب مرنے کا متعین وقت آ جاتا ہے تو بندہ نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آدمی اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ کر بیٹھے
تو وہاں بھی موت پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اپنے وقت پر آنی ہے اور صرف ایک مرتبہ آنی ہے۔ لہٰذا موت کے خوف سے آدمی کا ہر وقت ڈرتے رہنا اور اپنے دل کو کمزور کرنا یہ ایمانی قوت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ ان کو میدان جنگ میں جب برچھی تلوار لگتی تھی تو وہ کہتے خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھیں اور جو کام کرنے کے ہیں انہیں کرتے رہیں۔ ایمان کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح کریں، اخلاق کو درست کریں، جلوت اور خلوت کی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان ہو کہ غیر رمضان، نمازوں کا اہتمام 100% ہو، دیگر اسلامی احکامات پر مکمل عمل پیرا رہیں۔ اسی طرح جو ہماری اخلاقی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں ان سے خود بھی رکیں اور توبہ کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو ان سے روکیں۔ ماحول سے خرابیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی مدد تقوی اور صبر کے ساتھ مشروط ہے۔ قرآن میں ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور دین پر جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام کی اسی تقوی اور صبر کی بنیاد پر مدد ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے ایمان کو بنائیں، اعمال کو درست کریں اور اخلاق کو سنوارنے کی فکر کریں۔ ناظرین، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ ایک تصویر تو اسلام اور مسلمانوں کی وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ متشدد ہے، دہشت گرد ہیں، بد اخلاق ہے، قاتل ہیں، خونی ہیں وغیرہ، اور ایک اسلام اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر ہے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم تھے۔ یعنی ہم امن پسند ہیں، غریبوں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے مددگار ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبرگیری اور ہمدردی کرنے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اغیار کی غلط تشہیروں، فرضی فلموں اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کے تشدد پسند، دہشت گرد اور خونخوار ہونے کا جو تصور بٹھایا جا رہا ہے، یہ صرف تقریر و بیانات سے ختم نہیں ہوگی بلکہ عمل کے ذریعے اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو پریشانیاں آئی ہیں، زندگی کے لالے پڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا قحط ہوا ہے، اس موقع پر جن مسلمانوں نے اسلامی اخلاق اور انسانیت نوازی کا مظاہرہ کیا، اس کا اثر برادران وطن پر پڑا، اور جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے تھے ان کے اندر احساس پیدا ہوا اور انہیں بھی یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں غلط رائے رکھتے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا، اسلام کا عملی تعارف پیش کیا گیا اور نبوی تعلیمات کا نمونہ دکھایا گیا۔ اگر ہماری زندگی میں یہ کام ہمیشہ زندہ رہیں اور ہم نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے محبت سے دینے لگ جائیں تو انشاءاللہ اس کا ضرور اثر ہوگا اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہمیں محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے، محبت کا پیغام پہنچانا چاہیے اور محبتوں کو بانٹنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں ہرگز دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو حالات چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے زور بازو اور قوت ایمانی کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال و اخلاق کو درست کریں اور دل کے اندر ہمت پیدا کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ حالات کی بنا پر جو دل میں کمزوری آ رہی ہے، ذہن میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے، عجیب طرح کی دہشت طاری ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیسے دور ہوگی؟ ہماری بے وزنی کا اصل سبب اس موقع پر ایک حدیث یاد آئی جو پہلے سے آپ کے علم میں ہوگی اور آپ بارہا سن چکے ہوں گے۔ وہ حدیث آج کے حالات پر منوعاً صادق آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بے وقات ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ پیشن گوئی فرمائی تھی اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شوکت تھی، قوت تھی، دبدبا تھا۔ 1 مہینے کے فاصلے تک ان کا رعب پہنچا ہوا تھا۔ اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر تعجب سے کہنے لگے کیا اس وقت ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگ اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سیلاب کے زمانے میں پانی کے سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ اور جھاڑ جھنکاڑ کی ہوتی ہے۔ نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ وہ بہاؤ سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، وہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ پانی کا بہاؤ جدھر لیے جا رہا ہے بہتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں کوئی چیز آ گئی ٹکرا گئے، نشیب آیا تو نیچے گر گئے، بالکل اسی طرح تم بے وقت ہو جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اسباب کمزوری اور بزدلی لانے والے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور انہیں ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب چکے ہیں ناظرین۔ دنیا کی محبت یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائیں اور دنیا کی فانی لذتوں کے اسیر بن جائیں۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج نیند ہمیں پیاری ہے، نماز پیاری نہیں۔ ہم سود لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، وارثوں کا حق مار رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور یہ سب کام 4 پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت کی خاطر کیے جا رہے ہیں۔ یہی دنیا کی محبت ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد بالکل نہیں آ سکتی۔ ناظرین یاد رکھیں، صرف فریاد کرنے اور حالات کا شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اندر قوت پیدا کریں اور جن راستوں سے یہ کمزوری آ رہی ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و اعمال کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور ایمان والوں کے امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام پر حالات آئے، غزوہ احد میں حالات آئے، غزوہ حنین میں حالات آئے، اور صرف آپ پر ہی نہیں، پچھلے انبیاء کرام پر بھی حالات آئے جن کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے امتی کہنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک مقام پر اسی ابتلاء و آزمائش کا یوں ذکر کیا گیا، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ کچھ خوف میں مبتلا کریں گے، فاقے میں مبتلا کریں گے، مالوں کی کمی میں مبتلا کریں گے، جانوں کی کمی میں مبتلا کریں گے، پیداوار کی قلت کے ذریعے آزمائیں گے۔ یہ سارے حالات ہماری طرف سے ضرور آئیں گے، لیکن یہ امتحان ہوگا، اور امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ نوازا جاتا ہے اور جو ناکام ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ پھر فرمایا اس امتحان کے اندر کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو ثابت قدم رہنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ ان حالات میں تیسرا کام یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں نے سب سے آخر میں دعا کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ صرف قنوت نازلہ پڑھنے سے، صرف آیات کریمہ کا ختم کرنے سے اور صرف حسن حسین پڑھ کر ہاتھ اٹھانے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات بدلیں گے اپنے آپ کو بدلنے سے اور اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے سے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنے کو بدلیں تو سب کچھ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں۔ دعائیں اپنی جگہ ضرور ہیں، اللہ پاک ہی دعائیں قبول کریں گے، لیکن دعاؤں کے ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اس لیے صرف دعاؤں پر اکتفا نہ کریں۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔